बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। एक खिलाड़ी 11 जमातों पे भारी और दूसरी तरफ मैना मानूहार की चाप है। सियासी अदम इस्तेहकाम तो था ही, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें पीडीएम की 11 जमातें सर जोड़ के बैठी हैं कि आखिर क्या किया जाए। तख्ते पंजाब परवेज इलाही साहब के नाम हो चुका और आर्टिकल 63A की तशरीह जो की गई डिप्टी स्पीकर की तरफ से उसको गलत करार देके काल अदम करार दे दिया गया। रात के 11:30 बजे तक हलफ बर्दारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया अदालत की तरफ से और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे। तमाम चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन वही बात है कि जब ये कहा जाता है कि हुकूमत किसके हिस्से में आएगी किसके हिस्से में नहीं आएगी, तो ये फैसले पहले ही क्यों नहीं होते, पहले ही क्यों नहीं नजर आते। एक बच्चा भी ये कह सकता था। कल तक हमें सूरत हाल वाज़े तौर पे नजर आ रही थी कि ये केस किसके हक में होने जा रहा है। अब पीटीआई की सिचुएशन ये है जनाब कि केपीके हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो और फिर पंजाब, यहाँ पे अब पीटीआई मौजूद है और हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन हाँ, इस वक्त भी पीटीआई मुल्क में मौजूदा दौर में जो वफाक है, फेडरल है, उसमें जाने के लिए, उसकी असेंबली में जाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ उन चीज़ों की भी आपके सामने वाज़ेह सूरत हाल आ रही है, जैसे नवाज शरीफ साहब पहले ही इस सारी सूरत हाल के खिलाफ थे। वो इस तमाम सिचुएशन से कुछ खुश नहीं थे। ऐसा लगता है कि वो जो कयास आराइयाँ हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, इसहाक डार साहब वापस आ जाएंगे, अब उनका आना कुछ नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज साहिबा पहले भी कह चुकी हैं, फिर वो कहती हैं कि डट के हमें मुकाबला करना है और डट के इस फैसले के खिलाफ भी जाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना, यकीनन इदारों के खिलाफ जाना है और उसके हवाले से बात करना इस वक्त किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी जमात के लिए एक सवालिया निशान है। चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों और या पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस वक्त सर जोड़ के जो बैठी हुई हैं कि इस फैसले के खिलाफ किस तरह से जाया जाएगा, अगली हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त वफाक में मौजूद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फकत इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गई है। 2 सीटों पे टिकी हुई ये हुकूमत कब तक अपनी कारकर्दगी दिखा सकेगी और कब तक जवाज में रहेगी कि वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे। यकीनन बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढना ज़रूरी है। मईशत का जो हाल है उसमें तमाम जमातों को अब संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को किस सिमत लेके जाना चाहिए। मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है राना गुलजार ताज साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राना गुलजार ताज साहब, क्या समझते हैं, आज जो है तख्ते पंजाब परवेज इलाही साहब के नाम हो गया, किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा अपने और आपके चैनल का। देखिए, जो आज फैसला हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म जारी किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अदालतों के फैसलों को हमेशा कबूल किया है, वो चाहे उसके ख़िलाफ़ हैं या उसके हक में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अदालतों पे आवाज़ नहीं उठाई है और बिल्कुल जो फ़ैसला दिया है जज साहिबान की अपनी मर्ज़ी है। और जो परवेज़ इलाही साहब को, सर मर्जी तो ना कहना इसको, ये इसका यहाँ पे लफ्ज़ मर्जी जो है थोड़ा सा सख्त हो गया। नहीं, देखें, मैंने एक जुमला कहा कि अदालतों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा एतमाद रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए या हिमायत में हमने हमेशा एहतराम किया है। अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम है और बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया है अदालतों ने, तो अच्छी बात है। मेरी अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद। और वो सूबे की आवाम की खिदमत करें, सूबे की आवाम को जिस मुश्किल से गुजर रही है उसको उस मुश्किल से निकालें। ये परवेज़ इलाही साहब पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और मैं ये समझता हूँ, मेरा मौक़िफ़ तो हमेशा रहा है
کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، وقت مقررہ پر ہونے سر چاہیے. زرداری صاحب کا کبھی وار جو ہے وہ خالی جاتا نہیں ہے. زرداری صاحب نے اپنی آخری حد تک کوشش بھی کر لی، چودھری شجاعت صاحب سے مل بھی گئے، کاف لیگ میں جو پھوٹ پڑنے کی خبریں آ رہی تھی وہ آخر کار یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا اس کے بعد کھل کے سامنے آ گئی ہے. زرداری صاحب اچانک جو ہے سالگرہ منانے دبئی بھی چلے جاتے ہیں. اور یہ آپ کی پارٹی کا تو خیر کچھ بھی ابھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی نقصان ہوا ہے، لیکن یہ کیا جتنی اعتماد کیا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب معاملے کو آخری حد تک صحیح کر دیں گے، وہ تو صحیح کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے میرا خیال ہے. دیکھیں میری بات سنیے، تمام جتنی پولیٹیکل پارٹی ہمارے اتحادی ہیں اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہیں، اور زرداری صاحب جو یہ لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ ہوا پارٹی ہیڈ نے خط لکھ کر دیا، انہوں نے پیش کر دیا، اس میں زرداری صاحب کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو چودھری شجاعت صاحب نے خط دیا وہ ان کو بھیج دیا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، انہوں نے پڑھ کے سنا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی نہ کسی کو نقصان دینے کے لیے، وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہیں، اور مشکل وقت ہو یا اچھا وقت ہم اتحادیوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو مقررہ وقت پر ہونا چاہیے. سوچنا ان لوگوں کو چاہیے کہ جو کل جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے جو وہ گفتگو کر رہے تھے، سوچنا تو ان کے لیے ہے کہ وہ وائی اور ایکس اور زیڈ کی جو بات کر رہے تھے، جو ان کو 15 سیٹیں ملی ہیں، پھر اس کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعلیٰ دے دیا ہے. سوچنا تو ان کے لیے ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اچھا سر، وہ کس طرح سے تھوڑی اس سی کو مختلف دیکھتے باتیں ہیں. کرتے ہیں. ساری باتیں تو ہر چینل پہ چل رہی ہیں. مجھے متحد حلقوں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب سے کچھ ناراض ہیں اور پالیسیز کے حوالے سے. ایسا کچھ ہے سر؟ دیکھیں جی، اس کا تو زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب بتائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے اور اپنی پالیسی ہے، اور ہم کسی سے ناراض نہیں ہوتے. ہمارے چلیں سر سیاسی ہیڈ اٹھاتے ہیں. میں ہمیشہ آپ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں کیونکہ آپ بڑے بے لگان تجزیہ کرتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی سیاست الگ ہے اور نواز شریف صاحب کی سیاست الگ ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ تو وہی بتا سکیں گے. ہم سر آپ کو کیا لگتا ہے، آپ یہ بتائیں. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ وہ دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں. وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف سر، یہ صاحب بھائیوں کے فیصلے میں تو جو پنجاب کی حکومت کا جو ہے یہ ابھی سینیریو میں سمجھ میں آیا ہے کہ دو بھائی جب الگ الگ ہوئے تو ہوا کیا آخر کار؟ نہیں، دیکھیں سیٹوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور بالکل مجھے تو کوئی لڑائی نظر نہیں آتی. اور ظاہر ہے سدا تو اقتدار نہیں رہتا، اقتدار آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. سر آج پہلی دفعہ مجھے شیخ رشید صاحب کی جو کچھ باتیں وہ بالکل صحیح لگ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب نے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے حوالے سے پہلے ہی پریڈکشن دے دی تھی جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے. اور حمزہ شہباز شریف اور پھر جو ہے نواز شریف صاحب کی فیملی کے انٹرنل معاملات کے حوالے سے پہلے بتا دیا تھا. اب جو صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ مزید کوئی اختلافات پیدا ہوں گے؟ شیخ صاحب کی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کا وقت گزرا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بادشاہ آدمی ہیں. ہمارا وقت ان کے ساتھ نہیں گزرا. ہمیں نہیں کسی کے خاندانی معاملات، ہمیں سیاسی معاملات پتہ ہیں، خاندانی معاملات نہ ہم کسی کے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خاندانی معاملات بولنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوتا. سیاسی بات کی جائے وہ بہتر ہوتا ہے. پی ڈی ایم والے حکومت میں کیوں آئے تھے جب ان کو اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ تو کیا اپنے صاحبزادوں کو وزارتیں دینے کے لیے آئے تھے؟ کوئی جو ہے وزیر خارجہ لگ گیا، ایک وزیر اعلیٰ لگ گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کون سے وزیر ہیں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بھی ایک وزارت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر کیا دودھ ملائی والی جو وزارتیں ہیں وہ لے کے سارے خوش بیٹھے ہوئے ہیں؟ نقصان تو پی ایم ایل این کا ہی ہوا ہے. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جو حکومت ہم نے مانگی تھی اور جو معاملات تھے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مہنگائی کا جو تناسب ہے بہت زیادہ تھا، بے روزگاری بہت زیادہ تھی. لیکن افسوس در افسوس، کیونکہ جو پی ٹی آئی نے جو ایگریمنٹ سائن کیے تھے آپ کا آئی ایم ایف سے، ظاہر ہے انہوں نے اس کو روکا ہوا تھا اور اس پر منوعن عمل تو کرنا تھا، تو ایسا نہیں ہو سکا. اس پر منوعن عمل رہا اور عمل ہوتے ہی جو ڈالر ہے وہ شوٹ مار گیا، جو مہنگائی ہے وہ نہیں رک سکی. تو موجودہ حکومت کو گڈ گورننس پر توجہ دینی چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اگر گڈ گورننس پر توجہ دیں گے اور ریلیف دیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ان کو آئندہ
الیکشن کے اندر مشکلات نہیں ہوں گی. اگر ایسا نہ ہوا تو مشکلات ہوں گی اور عوام جو ہے وہ ان کو مسترد کرے گی. سر الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ نہیں, الیکشن بالکل, الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی جلد بازی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن ریفارمز بہت ضروری ہیں اور وہ ہوں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو وہ ایک بات کر رہے ہیں ضمنی الیکشن میں, ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو سیٹیں ملی تو آئندہ بھی انشاءاللہ انہیں کو ملیں گی. جب ان کو یقین ہے, اعتماد ہے, تو اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. جو ایک ٹائم ہے اس پر الیکشن ہونے چاہیے, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. وہ کیا جملہ یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کا, میں ان کو رلاؤں گا, آپ کو لگتا ہے کچھ ٹھیک ہو گیا یہ؟ نہیں, خان صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں. وہ تو ایک الفاظ, میں آپ سے خان صاحب کی بات کر دوں کہ خان صاحب تو کبھی وہ ایک امریکی خط لے آئے اور جو الیکٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان سے انہوں نے اوتھ نہیں لیا, اور اسی امریکی ایک ٹرمز کو, ڈونلڈ ٹرمز نہیں, ایک ٹرمز کو انہوں نے بلا کر گارڈ آف آنر دیا. اب وہ خط نظر نہیں آیا, اس خط کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ آپ نے سازش کی تھی, کیوں ایسا ہوا. اس کے بعد ابھی نندن صاحب کو انہوں نے 24 گھنٹے میں چھوڑ دیا جب غلامی نظر نہیں آئی. آسیہ بی بی کو انہوں نے باہر نکال دیا جب غلامی یاد نہیں آئی. اس طرح بہت سارے کیس ہیں, ان کو غلامی یاد نہیں آئی. خالی ان کو اسی بات پر غلامی یاد آئی ہے, عدالتی فیصلے انہوں نے پیروں کے نیچے روند دیے, ان کو غلامی, یہ سب چیزیں یاد نہیں آئی. تو خان صاحب تو بادشاہ آدمی, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بادشاہ آدمی ہے, لیکن ان کے وہ جو بادشاہ والے بیانیے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ امریکی سازش اور دوسری وہ بیانیے مقبول ضرور ہو گئے, اس کا نتیجہ ہمیں قوم کو سوچنا ہونا چاہیے نا, قوم کو سوچنا ہے اور ایک دن قوم سوچے گی. دیکھیے, جذباتی نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, اور تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. انشاءاللہ ایک قوم سوچے گی اور بتائے گی, اور یہ قوم کو ان کو بتانا ہوگا کہ وہ خط کہاں ہے. آپ اسی امریکی کو گارڈ آف آنر دے رہے ہیں ایوان صدارت کے اندر, اسی کی آپ بڑی سلوٹ مار رہے ہیں اس کو, اور اسی کے خط کو آپ دنیا میں لا رہے ہیں کہ امریکہ نے خط دیا تھا, سازش ہے. آپ کون سا دوہرا معیار چلا رہے ہیں؟ جو کہ آپ کا وزیر اعظم ہے, جو الیکٹڈ وزیر اعظم پارلیمنٹ سے ہوا ہے, آپ نے اس سے اوتھ نہیں لیا کہ میں نہیں لیتا, یہ امپورٹڈ ہے, تو اسی خط کی بات پر تو تھا. تو کیا ہوا آپ بتائیں خان صاحب, یہ سب چیزیں قوم کو بتائیں. تو قوم دیکھ رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. سر ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ نے کہ جذباتی نہیں ہوتے, جذباتی. سر مجھے یہ بتائیں, جذباتی نہ ہونے کے باوجود بھی ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اکثریت آپ دیکھیں, آپ جذباتیت کو ہٹا دیں اس میں. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. آپ جو کہہ رہی, میں نے تو پہلے کہہ رہا ہوں عوام تو اس بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے. اب آپ کس طرح سے عوام کو, آپ دیکھیں وہ جذباتیت بھی ختم ہو گئی. اب جو ہے پنجاب بھی ان کے پاس چلا گیا, کے پی کے ان کے پاس ہے, گلگت بلتستان ان کے پاس ہے, آزاد کشمیر ان کے پاس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کا حکومت جو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کا جواز کیا بنتا ہے؟ نہیں, دیکھیں بہت اچھی بات ہے, قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت ہے, ان کے پاس صوبوں میں اکثریت ہے, وہ قومی اسمبلی میں اکثریت لے آئیں. جب وہ قومی اسمبلی میں اکثریت لے آئیں گے تو پھر ہاں وہ تو امپورٹڈ ہے, تو پھر اس امپورٹڈ گورنمنٹ میں آپ مراد کیوں لے رہے ہیں, آپ تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں, آپ ان کی ساری چیزیں کیوں لے رہے ہیں؟ آپ سب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جی, نہیں چاہیے ہم کو کوئی نوکری, کوئی تنخواہ, کوئی مراد نہیں چاہیے. کیوں لیتے نہیں, کیوں لے رہے ہیں آپ لے ہی نہیں. تو آپ ساری چیزیں لے بھی رہے ہیں اور پھر امپورٹڈ کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ امپورٹڈ ہے, اور پھر امریکیوں کو آپ سلوٹ بھی مار رہے ہیں, ان کو گارڈ آف آنر بھی دے رہے ہیں. یہ دوہرا معیار کیسے چلے گا؟ آپ یہ تو بتائیے نا, یہ بھی تو قوم دیکھے نا, قوم کو خان صاحب بتا دیں. اب خان صاحب کو امریکہ کے بارے میں جلسوں کے اندر مختلف گفتگو کر رہے ہیں, جب نیچے سے عوام آواز لگاتی امریکہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ امریکہ کے بارے میں بات نہیں کریں, یا آپ ان کے بارے میں بات کریں. نہیں, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بات ٹوٹل انصاف پر مبنی ہونی چاہیے. اگر خان صاحب آپ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو آپ انصاف کی بات بھی تو کریں. آپ انصاف کی بات نہیں کر رہے, آپ ٹوٹل دشمنیاں کر رہے ہیں. سیاست کریں, سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں, آپ اختلاف کریں, آپ کسی کو طوفان بدتمیزی نہ سکھائیں. قوم آپ کو پسند کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم تو آپ کو منع نہیں کر رہے. آپ کو 15 سیٹیں ملی, ہم تو آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے جی, آپ کو 15 سیٹیں ملی ہیں. لیکن آپ یہ تو بتائیے, جو آپ الیکشن کمیشن کو برا کہہ رہے تھے, آپ ایکس اور وائی کو برا کہہ رہے تھے, تو ان سے معافی مانگیے. پھر آپ تو الیکشن سے پہلے الزام لگا رہے تھے جی, وہ تو پہلے الزام لگا رہے تھے, ان کو پتا ہے. تو وہ بتائے نا, نہیں تو پھر وہ ان سے معافی مانگے نا, ایکس اور وائی سے ہی معافی مانگے جی, وہ ایکس اور وائی سے ہی معافی مانگے نا, پھر وہ الیکشن کمیشن سے معافی مانگے کیونکہ آپ کو 15 سیٹیں کیوں ملی. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایکس اور وائی, اور
इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार रहे, उनका कोई ताल्लुक नहीं था इस चीज से। आपको अवाम ने वोट दिया है, अब बहुत अच्छी बात है। तो खान साहब ये चीज को आप सोचें। आपने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बताया है, मैं इस पे ही सवाल करूंगी आपसे। उसके बावजूद जो है अभी मरियम औरंगजेब ये कहती है लाडला, लफ्ज लाडला इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। अब ये लाडले किसके हो गए ये बता दें, जब इलेक्शन कमीशन ने उनका साथ नहीं दिया। देखिए जी, इसका जवाब वो देंगी। इसका जवाब वो सर देंगी। आप भी बताएं ना, लाडला आपकी तरफ से पीडीएम की तरफ से किया जाता है ना, आप भी तो पीडीएम का हिस्सा है, मुझे बताएं ना कि लाडला क्यों कहा जा रहा है। वो है वजीर इत्तलात, उसका जवाब वो देंगी। लाडला बात ये है कि जी खान साहब को ये सोचना चाहिए, जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरा मकसद बुनियादी यही है कि खान साहब इसी अवाम के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो इसी अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, सिर्फ एक काल के ऊपर वो मातिर मोहम्मद की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। क्यों नहीं गए? कौम को बताएं। उन्होंने एक कॉल, कितने सारे ऐसे फैसले हैं जो उन्होंने नहीं किए, क्या कौम के मफाद में नहीं थे? देखिए खान साहब, आप बिल्कुल ठीक है, आप कौम को बता रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि ये फैसले किसकी ईमा पे कर रहे थे? आप किसकी ईमा पर ये सारे मामलात कर रहे थे? आप कौम को हमेशा एक नई ट्रैक दिखा रहे हैं, कौम को दस्ते गिरबा होने की साजिश सिखा रहे हैं। ऐसा न करें, आप बहुत अच्छे हैं। चलें ऐसा करते हैं कि ये जवाबात जो है किसी पीटीआई की क़यादत से हम लेते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं।